چھوٹے مرزے کے نزدیک اصول ایک ہونا چاہیے، تو کوئی ایک اصول تو کھڑا کریں۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اصول ایک ہونا چاہیے، لیکن مزے کی بات ہے کہ جب بات آئے چھوٹے مرزے کی اپنی مرضی کی تو تمام چیزوں کو فالو کرتا ہے، اور اگر حدیث آ جائے چھوٹے مرزے کے مخالف تو چھوٹا مرزا اس کو رد کر دیتا ہے، اور اس کو سارے محدثین کے اصول ضابطے قاعدے یاد آ جاتے ہیں۔ چھوٹے مرزے سے سوال کیا گیا ایک حدیث کے بارے میں، تو کہتا ہے یہ حدیث ہمارے نزدیک فارغ ہے، اگرچہ اس حدیث کو امام بخاری نے ادب المفرد کے اندر نقل کیا، امام احمد بن حنبل نے مسند احمد کے اندر، اور صاحب مشکات نے مشکات کے اندر نقل کیا ہے، اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح بھی کہا، لیکن علامہ البانی کی مجبوری تھی، اور ہم ہیں جو اس قاعدے کو فالو کرتے ہیں۔ اور اس کے اندر ایک راوی ہے حسن بصری، حسن بصری مدلس ہیں، اور مدلس کی ان والی روایت بغیر تصریح سماع کے وہ ضعیف ہوتی ہے، وہ قابل قبول نہیں ہوتی، لہذا اس سے ہمارے نظریے کو تقویت ملے گی۔ جو ہمارا قاعدہ اور کلیہ ہے، جو اصول ہے کہ مدلس کی ان والی روایت بغیر تصریح سماع کے قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو ہمارا اصول آپ کو ماننا پڑے گا جو امام مسلم نے لکھا ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سماع کی تصریح کے بغیر ضعیف ہے۔ اس میں حسن بصری مدلس ہیں، ان سے روایت کر رہے ہیں، لہذا روایت فارغ ہے۔ شعیب ارنوط بھی اسے صحیح کہتا ہے، کیونکہ حسن بصری کی تدلیس سے وہ صرف نظر کرتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں حسن بصری ہو یا کوئی بھی ہو جو تدلیس کر رہا ہے، اور روایت اصول محدثین میں فارغ کی جائے گی۔ چھوٹے مرزا صاحب، جب آپ نے قاعدہ خود بنا لیا تو پھر آپ مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 6121 کس منہ کے ساتھ پیش کر رہے ہیں؟ تیسری حدیث المستدرک للحاکم میں ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6121۔ امام حاکم اور امام ذہبی نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شرط پہ اس حدیث کو صحیح کہا، اور اس کے راوی ہیں قیس بن ابی حازم تابعی، المتوفى 90 ہجری۔ آپ نے خود اصول بنایا کہ مدلس کی ان والی روایت بغیر تصریح سماع کے قابل قبول نہیں ہوتی، یہ محدثین کا پیٹ رول ہے۔ آپ نے خود اصول بنایا کہ حدیث بخاری اور مسلم کے علاوہ ہو، اس کے اندر مدلس راوی ہو، تو بخاری اور مسلم کے علاوہ مدلس راوی جہاں بھی آ جائے، جب تک تصریح سماع موجود نہ ہو وہ حدیث قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو مدلس کی آن والی روایت بخاری اور مسلم کے علاوہ جس کتاب میں بھی ہوگی، سماع کی تصریح کے بغیر وہ ضعیف تصور کی جائے گی، جب تک کہ اس کی سماع کی تصریح نہیں ملتی۔ اگر نہیں ملے گی، جیسے بغیر رفع الیدین والی روایت 257 جامعہ ترمذی کی، اس میں سفیان ثوری مدلس ہیں، وہ ان سے روایت کر رہے ہیں، اخبرنا حدثنا کہہ رہے ہوتے تو ہم مان لیتے، انہوں نے بیچ میں ایک راوی چھپایا ہوا ہے جس کے بارے میں ان کو خطرہ تھا کہ وہ حدیث میں ضعیف ہے، اس وجہ سے اس کی روایت قبول نہیں ہوگی، انہوں نے اس کا نام لیا بلکہ ان روایت کر دیا۔ پھر آپ نے خود اصول بنایا کہ ان قواعد کو صرف ہم فالو کرتے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی اور فالو نہیں کرتا۔ حکم لگایا تو یہ حکم البانی کی مجبوری تھی، کیونکہ جو ہم اس میں سکم بتا رہے ہیں نا، البانی صاحب اس سکم کو نہیں مانتے، وہ حسن بصری کی تدلیس سے صرف نظر کرتے ہیں۔ اس روایت نے تو ہمیں مضبوط کر دیا، جو تدلیس کے بارے میں ہمارا سخت موقف ہے وہ درست ہے، ہمارے علاوہ کوئی چارہ نہیں اس کو روایت کو ضعیف کرنے کا۔ آپ نے خود اصول بنایا کہ سفیان عن کے ساتھ نقل کر رہے ہیں، اور سفیان مدلس ہے، اور جب تک تصریح سماع موجود نہیں حدیث قابل قبول نہیں، حدیث ضعیف ہے۔ تو مدلس کی آن والی روایت بخاری اور مسلم کے علاوہ جس کتاب میں بھی ہوگی، سماع کی تصریح کے بغیر وہ ضعیف تصور کی جائے گی، جب تک کہ اس کی سماع کی تصریح نہیں ملتی۔ اگر نہیں ملے گی، جیسے بغیر رفع الیدین والی روایت 257 جامعہ ترمذی کی، اس میں سفیان ثوری مدلس ہیں، وہ ان سے روایت کر رہے ہیں، اخبرنا حدثنا کہہ رہے ہوتے تو ہم مان لیتے، انہوں نے بیچ میں ایک راوی چھپایا ہوا ہے جس کے بارے میں ان کو خطرہ تھا کہ وہ حدیث میں ضعیف ہے، اس وجہ سے اس کی روایت قبول نہیں ہوگی، انہوں نے اس کا نام لیا بلکہ ان روایت کر دیا۔ تو پھر تو آپ کو مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 6121 پیش کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ چھوٹے مرزا نے بڑے فخر سے کتاب کو لہرا کر دکھایا کہ یہ کتاب پڑھی ہوئی نہیں بلکہ پڑھی بھی ہے۔ یہ المستدرک للحاکم میرے پاس ہے، یہ پڑھی ہوئی نہیں ہے، پڑھی ہوئی بھی ہے۔ اگر آپ نے یہ کتاب پڑھی ہے تو آپ نے اس کی سند بھی پڑھی ہوگی، اگر سند پڑھی ہے تو سند کے اندر آپ نے سفیان کو بھی دیکھا ہوگا، اور سفیان کو دیکھنے کے بعد سفیان کا عن بھی دیکھا ہوگا، تو ظاہر بات ہے آپ کو اپنا قاعدہ بھی یاد ہوگا۔ اگر آپ کو اپنا قاعدہ بھی یاد تھا، آپ نے کتاب پڑھی بھی ہے، سفیان آپ کو نظر بھی آئے ہیں، ان کا عن بھی نظر آیا ہے، تو آپ کو پتہ ہوگا یہ حدیث مدلس ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جان بوجھ کر امت کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے ایک ضعیف روایت بیان کر کے، اور اگر آپ کو سفیان کا عن نظر نہیں آیا، اس کا مطلب ہے آپ اگر علماء کو طعنہ دیتے ہیں کہ یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے، پڑھی ہوئی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے صرف آپ کے سامنے پڑھی ہوئی ہے، آپ نے پڑھی نہیں ہے۔ چھوٹے مرزا نے کہا کہ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والے وہ سیدنا علی
3734 میں جب یہ حدیث ابن عباس کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلا شخص جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ علی ہے، اس کے اوپر آگے کومنٹس ہیں امام ترمذی کے، وہ کہتے ہیں بعض محدثین کا کہنا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر ہیں، حضرت علی 8 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے، اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ لائیں ایمان۔ اوپر لکھ رہے ہیں صحابی کا قول اور آگے لکھ رہے ہیں بعض بابوں نے فرما دیا۔ یہ دیکھ لیا آپ نے؟ ویسے تو کہتے ہیں صحابہ سے تابعین کے اقوال ٹکرا جائیں تو آپ صحابی کو لیں گے۔ کاش کہ آپ سیرت ابن اسحاق اٹھا کر دیکھ لیتے۔ سیرت ابن اسحاق کے اندر صاف لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والی وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ جب جبریل امین آئے اور آ کر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا طریقہ اور نماز جب سکھلائی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھلائی، اور خدیجہ الکبریٰ آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی تو سیدنا علی نے آپ کو دیکھا تو سیدنا علی نے تعجب سے پوچھا یہ کون سی عبادت ہے، تو پھر آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ پھر آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے اول اسلام قبول کرنے کو یہ بھی کہا کہ ناسبیت اس وقت بھی تھی کہ اگر کوئی شخص سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اول الاسلام کا قائل نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں کہ وہ اس کے اندر ناسبیت کی جراثیم تھے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ نے یہ کہا تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے کر آئی تھی تو کیا آپ کے اندر ناسبیت کی جراثیم تھی؟ کیونکہ بھائیو یہ تو ظلم ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں شامل ہوں اور ان کی والدہ محترمہ جو سیدنا علی سے بھی پہلے ایمان لے کر آئیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اہل بیت میں شامل ہی نہ ہوں جنہوں نے حضور کے لیے اتنی قربانیاں دی۔ ان کے بعد سیدنا علی ایمان لے کر آئے، پھر سیدنا زید بن حارثہ اور پھر سیدنا ابوبکر صدیق۔